بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے شاہی پہلوان تھے۔ بادشاہ وقت نے اعلان کروا رکھا تھا کہ جو شخص ہمارے پہلوان کو گرائے گا اس کو بہت زیادہ انعام دیا جائے گا۔ سید گھرانے کا ایک آدمی بہت کمزور اور غریب تھا۔ اس نے سنا کہ وقت کے بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ جو ہمارے پہلوان کو گرائے گا ہم اسے اتنا زیادہ انعام دیں گے۔ اس نے سوچا کہ جنید کو رستم زماں کہا جاتا ہے، میں اسے گرا تو نہیں سکتا، مگر میرے گھر میں غربت بہت زیادہ ہے، مجھے پریشانی بھی بہت ہے اور سادات میں سے ہوں، اس لیے کسی کے آگے جا کر اپنا حال بھی نہیں کھول سکتا۔ چلو میں مقابلے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے جنید سے لڑنے کا اعلان کر دیا۔ وقت کا بادشاہ بہت حیران ہوا کہ اتنے بڑے پہلوان کے مقابلے میں ایک کمزور سا آدمی۔ بادشاہ نے اس آدمی سے کہا کہ تو شکست کھا جائے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ چنانچہ مقابلے کا دن متعین کر دیا گیا۔ بادشاہ بھی کشتی دیکھنے کے لیے آیا۔ جب دونوں پہلوانوں نے پنجہ آزمائی شروع کی تو اس شخص نے کہا، جنید تو رستم زماں ہے، تیری بڑی عزت ہے، تجھے بادشاہ کی طرف سے بہت انعام و اکرام ملتا ہے، لیکن دیکھ لے میں سادات میں سے ہوں، میرے گھر میں اس وقت پریشانی اور تنگی ہے۔ آج اگر تو گر جائے گا تو تیری عزت پر وقتی طور پر حرف آئے گا، لیکن میری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس نے کشتی لڑنا شروع کر دی۔ جنید حیران تھے کہ اگر چاہتے تو بائیں ہاتھ کے ساتھ اس کو نیچے پٹک سکتے تھے، مگر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا واسطہ دیا تھا۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھی جس سے جنید کا دل نرم ہو گیا تھا۔ دل نے فیصلہ کیا کہ جنید اس وقت عزت کا خیال نہ کرنا، تجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عزت مل جائے تو تیرے لیے یہی کافی ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر پنجہ آزمائی کی اور اس کے بعد جنید خود ہی چت ہو گئے اور وہ کمزور آدمی ان کے سینے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں نے اس کو گرا لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، دوبارہ کشتی کروائی جائے۔ چنانچہ دوبارہ کشتی ہوئی۔ جنید خود ہی گر گئے اور اسے اپنے سینے پر بٹھا لیا۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا۔ اس نے جنید کو بہت لان تان کیا، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ جی چاہتا ہے کہ جوتوں کا ہار تیرے گلے میں ڈال کر پورے شہر میں پھیرا دوں، تو اتنے کمزور آدمی سے ہار گیا۔ آپ نے وقتی ذلت کو برداشت کر لیا۔ گھر آ کر بتایا تو بیوی بھی پریشان اور باقی اہل خانہ بھی پریشان ہوئے کہ تو نے اپنی عزت کو آج خاک میں ملا دیا، مگر جنید کا دل مطمئن تھا۔ رات کو سوئے تو خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنید تو نے ہماری خاطر یہ ذلت برداشت کی ہے، یاد رکھنا کہ ہم تیری ذلت کو عزت میں بدل کر ڈنکے دنیا میں بجا دیں گے۔ چنانچہ وہ جنید بغدادی جو ظاہری پہلوان تھے، اللہ رب العزت نے انہیں روحانی دنیا کا پہلوان بنا دیا۔ آج جہاں بھی تصوف کی بات کی جاتی ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ضرور کیا جاتا ہے، کیونکہ ادب وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں علم اور دولت نہیں پہنچا سکتے۔ پیارے دوستو، ایسی ہی سبق آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دستور حیات سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔